السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شمس آزاد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپک ہے برِ صغیر کے عظیم فاتح شیر شاہ سوری۔ برِ صغیر میں مسلمانوں نے کم و بیش تقریباً 800 سال حکومت کی۔ اس میں بیشتر حصہ تک مغلیہ خاندان ہی کی حکومت تھی، لیکن سوری خاندان کے عظیم سپوت شیر شاہ سوری کے ذکر کے بغیر برِ صغیر و پاک و ہند کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ شیر شاہ سوری 1486 عیسوی کو پشتون گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی۔ اس کی ماں ان کی بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ سوتیلی ماں کی ظلم ستم اور سوتیلے بھائیوں کے برے سلوک کی وجہ سے گھر سے بھاگ گیا تھا اور جا کر کہیں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتا رہا، مختلف علاقوں میں گھومتا رہا اور آخر آ کر مغلیہ خاندان کا پہلا بادشاہ ظہیر الدین بابر کے گھوڑوں کے استبل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک لاچار بچہ تھا۔ ایک دن ظہیر الدین بابر اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے اس پٹھان بچہ فرید خان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کے پیشانی پر مجھے چمکتا ہوا کل نظر آ رہا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ شیر شاہ سوری نے ان کا بیٹا ہمایوں کو ہندوستان سے بھگا دیا۔ شیر شاہ سوری نے 1540 اور 17 مئی 1545 تک حکومت کی۔ اس 5 سالہ حکومت میں اس نے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان کو 47 ضلعوں پر مشتمل کیا اور ان کو نام دیا گیا سرکار۔ دام اور روپیہ بھی اس کی حکومت میں جاری ہوئی۔ اس سے پہلے صرف اشرفیہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے چاندی کے سکے بنائے اور ان کو روپیہ کا نام دیا گیا، اور تانبے کے سکے بنائے ان کو دام کا نام دیا گیا، اور آج بھی وہی دام اور روپیہ کا نام ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن روپیہ اور دام آج کل نہیں چلتی۔ لیکن ہندوستان اور برتن علاقوں میں آج بھی روپیہ چلتی آ رہی ہے۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ گورنر کو سویلین آدمی کا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے گورنر فوجی ہوا کرتے تھے۔ اس کے دور میں سویلین آدمی گورنر بن گئے اور اس سے یہ سسٹم آج بھی چلتے آ رہے ہیں۔ اور جو آج کل عدالتی نظام قائم ہے، اس کا بنیاد بھی شیر شاہ سوری نے رکھی تھی۔ شیر شاہ سوری نے اس کم حکومت یعنی 5 سالہ حکومت جو اس نے کی، جو اس سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہوئے تھے انہوں نے تقریباً 10 سال 15 سال یا 12 سال حکومت کی تھی، لیکن شیر شاہ سوری نے صرف 5 سال حکومت کی، مگر کارنامے ان سے 10 گنا بھی زیادہ ہے۔ اس 5 سالہ حکومت میں اس نے تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی سڑک بھی تعمیر کروائی تھی۔ یہ سڑک چوٹاگان سے آگرہ اور آگرہ سے دلی، دلی سے لاہور اور لاہور سے پشاور اور جلال آباد اور کابل تک بنائی گئی تھی، اور یہ سڑک آج بھی استعمال ہوتی آ رہی ہے۔ اسی سڑک پر آمد و رفت آج بھی چلتی آ رہی ہے۔ شیر شاہ سوری بچپن سے بہادر تھا۔ اس کا نام بھی بہادری کی وجہ سے شیر شاہ سوری رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کا اصل نام تو فرید خان تھا۔ ایک دفعہ بنگال میں شیر شاہ سوری نے ایک شیر کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ شیر جسامت کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، لیکن شیر شاہ سوری نے اس شیر کو ہرا دیا تھا، تو لوگ اس بچے سے کم عمر نوجوان سے بہت ہی متاثر ہوئے اور اس کو شیر شیر کہنا شروع کر دیا۔ لفظ سوری کے پر لوگوں کا مختلف اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سور کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھ سوری کا نام رکھا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، نماز کا وقت تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ غلطی سے اس نے مسجد کے اندر بائیاں پاؤں داخل کیا، اور بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس نے بائیاں پاؤں داخل کیا، تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے بہت ہی بڑی غلطی کی۔ یعنی شیر شاہ سوری کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اور اپنے آپ کو سور کہا۔ سور فارسی میں بھینس کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ آج کے بعد مجھے سور کہلاتے رہو، تاکہ مجھے بار بار سے احساس ہوتے رہے کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی، اپنے اللہ اور اپنے رب العالمین کے احکامات کی مخالفت کی۔ شیر شاہ سوری 13 مئی 1545 کو کرنجر کے قلعہ کو فتح کرنے کے وقت بارود سے زخمی ہوا۔ پھر بعد میں اسی زخم کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری آخری خواہش پوری کر دی۔ ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ میں کرنجر کے قلعے کو فتح کروں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی میرا اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔